ان کی سیاسی اثر و نفوذ ہمارے اوپر مسلط ہے، ان کا معاشی اثر و نفوذ ہمارے اوپر مسلط ہے، تو اسی حوالے سے ہم نے اس کے جواب دینے ہیں، نہ یہ کہ وہ سیاسی اداروں کو استعمال کرے اور ہم اسلحہ اٹھا لیں فوری طور پر۔ تو پاکستان کی ہر ریاست کی اپنی ہی صورتحال ہے اور اس نے اپنے ہی حوالے سے سوچنا ہوتا ہے۔ تو آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک قسم کا سوال کر رہے ہیں، اور آپ پاکستان کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے مشکل میں نہیں ڈال سکتے آپ جی۔ جناب یا اہلاً یا اہلاً یا اہلاً۔ حضرت السلام علیکم، میرا نام افسر رضا ہے، میں ایرانین اسٹیٹ نیوز ایجنسی ارنا سے ہوں۔ ایران اور پاکستان اس خطے میں ایسے ملک ہے جو اسرائیل کو اسرائیلی رجیم کو ریکوگنائز نہیں کرتا، اور OIC ہیڈس کی کانفرنس ہونے والی ہے جدہ میں، حضرت آیت اللہ رئیسی اس میں شرکت کرنے والے ہیں، اور کل آنے والے کل ازبکستان میں ایران کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کاکر صاحب بھی ملنے والے ہیں، جو کہ اہم ایجنڈا غزہ کی جو سچویشن ہے۔ کوئی شک نہیں کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کو ایران کی پولیٹیکل ڈپلومیٹک کے علاوہ لاجسٹک اور ویپنز سینڈ کرنے کی حمایت حاصل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کو ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ کے علاوہ بھی عسکری حمایت حاصل ہونی چاہیے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ عسکری حمایت حاصل ہونی چاہیے، تاہم فیصلہ جو ہے OIC کرے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی حمایت عالم اسلام کی وحدت کے لیے ایک سبب بھی بن سکتا ہے؟ اس میں ایران اور سعودی عربیہ اور پاکستان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے جی کہ مسلمان ایک امت ہے اور ایک برادری ہے، کلمے کی بنیاد پر ایک قوم ہے، ایک مستقل دنیا ہے جی، اور پوری دنیا میں لیکن منقسم ہے، اور ان منقسم ہونے کی وجہ سے کمزور ہے۔ تو اگر وہ ایک چاہے مختصر ایجنڈے پر صحیح اپنی وحدت کا مظاہرہ کریں تو ایک بڑی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور ایک بہت مؤثر قوت بن سکتے ہیں جی۔ More than 1 month, it has been 1 month, Israel hitting the innocent civilians, hospitals, ambulances in the Gaza, and also in West Bank more than maybe 160 people has been killed by the Israeli forces, and there is no Hamas over there. And what should be done to prevent Israel from hitting the civilians and ambulances and hospitals in Gaza? And what kind of concrete steps should be taken among the Muslim world against the Israel atrocities towards the Palestinian people? تو اس پر تو میں بات کر چکا ہوں کہ اسرائیل بہرحال اس وقت ایک مجزرہ، ایک میسیکر، ایک نسل کشی جو ہے وہ فلسطینیوں کی کر رہا ہے، اور یہ جنگی جرم ہے، اور دنیا کو اس کو جنگی جرم کا مرتکب قرار دینا چاہیے، اور اس حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے کہ ایک چھوٹا سا ملک اور وہ بھی قابض، اور پھر وہ وہاں کے انسانوں کو قتل عام کر رہا ہے، اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ اب بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، یہ کس مذہب میں ہے؟ ہمیں تو تورات میں کہیں ایسی چیز نہیں مل رہی، کہیں پر بھی کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے۔ خود یہودیوں کو اپنے مذہب میں بھی وہ اپنے مذہب کے خلاف اس وقت فتوے جاری کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اور ہم ہیں کہ جو ہم نے پہلے پیغام میں ان سے کہا کہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ جو آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو لڑنا جائز ہے، جو آپ سے جنگ نہیں لڑ رہے آپ ان کو زندگی کا تحفظ دیں۔ جبکہ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ اسرائیل میں فوجی تربیت جو ہے وہ لازم ہے، اور ہر شخص وہاں فوجی ہے، لیکن اس کے باوجود جو باقاعدہ فوج کا حصہ نہیں ہے، ہم نے پھر بھی ان کے لیے بات کی ہے کہ ہم عام آدمی کو قتل کے حق میں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تو عام آدمی کو قتل کر رہے ہیں، وہ تو پورے شہر کو برباد کر رہے ہیں، اور شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ پورا غزہ شہر اس وقت ویران پڑا ہوا ہے، اور یہ تو آپ 11,000 لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو گنے جا چکے ہیں، لیکن جو ملبوں کے نیچے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ وہ تو اس کے علاوہ ہیں۔ تو اس حد تک جو لوگوں کا قتل عام ہے
وہ کسی طریقے سے بھی ان کو جائز نہیں ہے. اچھا مول صاحب، OIC کو جنگی جرائم کے خلاف جو عالمی عدالت ہے اس میں جانا چاہیے اسرائیل کے خلاف، آپ سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے جی کہ وہ سارے دنیا کے مسلمان حکمران آئیں گے، اس میں اس لیول کے لوگ ہوں گے، تو ہم تو اس بات کی حمایت کریں گے کہ تمام راستے جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں کہ جو اسرائیل کو پیچھے دھکیلنے کا سبب بنتے ہیں اور فلسطینیوں کی سرزمین کی آزادی کا ذریعہ بنتے ہیں. اچھا مولانا، ایک اور سوال تھا. بہت سے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جن کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تو وہ اسرائیل کے جو سپورٹرز ہیں خصوصاً امریکہ، ان کے جو سفارتکار ہیں ان کو ملک سے نکالیں. آپ اس مطالبے پہ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ بہت آئیڈیل قسم کی باتیں کر رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پر آپ کوئی بھی بات نہیں کر رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا آپ کو مزید صحافت میں تجربے کی ضرورت ہے. OIC اب تک کی جو کارکردگی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، تو اب آپ کتنے ہوپفل ہیں کہ OIC کوئی اہم وہ تو پھر UN کا بھی یہی حال ہے. UN جو پوری دنیا کی، ابوظہبی کے جو تعلقات رہے ہیں اور پچھلے عرصے میں وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیا اور ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، لیکن کیا کسی فورم پر ہم بات نہیں کریں گے؟ کیا ہم کشمیر پہ بات نہیں کریں گے وہاں پر؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بھی اس حوالے سے اسلامی دنیا کو کشمیر کے مسئلے پر اس طرح وحدت کا ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہونے کی جو ہماری ایک جدوجہد ہونی چاہیے تھی، ہم وہ معیار پر پورا نہیں اتر سکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر پر آج ہمارا موقف کمزور ہو گیا ہے. تو یہی حالت دنیا میں ہر جگہ پھر ہوگی. پھر فلسطین میں بھی یہی صورتحال ہوگی. پھر مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے، اور قبلہ اول جو ہے اس کا تمام مسلمان اسلامی دنیا پر حق ہے جی. صرف یہ تو نہیں کہ عرب کی دنیا پر اس کا حق ہے جی. قبلہ اول تو تمام مسلمانوں کا ہے. اور جہاں پر لیلۃ الاسراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو پہلے تو وہاں پہ گئے نا جی. تو مسجد حرام کا اور مسجد اقصیٰ کے درمیان ربط پیدا کرنا اور یہ میسج دینا کہ جس طرح مکے کے حرم پہ آپ کا حق ہے، اس طرح اقصیٰ کے حرم پر بھی آپ کا حق بنتا ہے، اور پھر وہاں تمام انبیاء کی امامت کرنا. تو یہ چیز تو پھر مسلمان کے حوالے کی گئی ہے، اور پھر مسلمانوں نے کئی سال تک جو ہے وہ قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. تو اس پر مسلمانوں کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور ہمیں اس حوالے سے اسلامی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر اسلامی دنیا موقف کی حد تک صحیح بابری مسجد پر اکٹھے ہو سکتی ہے، تو مسجد اقصیٰ پر کیوں نہیں اکٹھے ہو سکے گی؟ یعنی جہاں ایک مسلمان نہیں تھا نماز پڑھنے والا، لیکن مسجد کا تقدس جو ہے ان کے مد نظر تھا، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے قربانیاں دی اس کے اوپر جی، اور ہم نے یہاں پر جلوس نکالے ان کے حق میں. تو کیا اس مسجد اقصیٰ پر ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہمارے لیے، جو وہاں کے مسلمان دن رات اس کو آباد رکھتے ہیں؟ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، ان کی لاشیں وہاں گرتی ہیں، اس کے باوجود وہ مسجد کو آباد رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے جی. وہ تو تیار ہے اس بات کے لیے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی قائم کیا جائے. تو اس سازش کو بھی تو ناکام بنایا ہے نا جی. بہت شکریہ جی. اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں، مطلب اس پرائیویٹ کرائسس کے بعد اپنا لوکل اپنا مقامی ہے. افغانستان مقامی جو پناہ گزین کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی اور کابل اور اسلام آباد میں جو مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں، نظام حکومت کے فیصلے پر میں ان پالیسیوں کے حق میں نہیں ہوں جی. اور جس طریقے سے افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، بظاہر تو کہہ جائیں غیر قانونی 40 سال تک کیوں نہیں تھے جی، بلکہ 42-43 سال تک کیوں نہیں تھے، کہ آج ان کو یہ احساس ہو گیا. تو تکلیف کسی اور جگہ سے ہوتی ہے، شکایت کسی اور جگہ سے ہوتی ہے، سزا کسی اور کو دی جاتی ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہیں. اب ریاست کے فیصلے ہیں، ہم نے تو مشرف سے بھی اختلاف کیا تھا، لیکن پھر ریاست کا فیصلہ تھا، انہوں نے امپلیمنٹ کیا. کیا فائدہ پاکستان کو ہوا؟ امریکہ کو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ بالآخر رسوا ہو کر افغانستان سے چلا گیا. تو اس قسم کی چیزیں دنیا میں کی جاتی ہیں. عراق پر حملہ کیا، کہا کہ وہ ہمارے اطلاعات غلط تھیں، اور پورے عراق کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ کیا ان کو حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ جس طرح کھیلیں؟
اور انسانی حق کا نام لے کر جہاں چاہیں انسانیت کا خون بہائیں. تو یہ ناانصافیاں جو دنیا میں ہوں گی تو امن نہیں آ سکے گا. ہمیشہ امن آتا ہے انصاف کے ساتھ. جہاں بے انصافیاں شروع ہو جاتی ہیں وہاں قتل عام شروع ہو جاتے ہیں. مولانا یہ جو آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی بڑی ڈیٹیل سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے افغان طالبان کو بار بار اپنی ریزرویشنز جو ہیں وہ دی ہیں. آپ کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں بارڈر کی دوسری طرف بھی، تو آپ نے کوئی ان کے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی یا پھر بہرحال اس حوالے سے دونوں طرف کچھ کمزوریاں ہیں. بیان دینے کی حد تک تو ہم بہت تکڑے ہیں، وہ بھی تکڑے ہیں، وہ بھی بیان دے رہے ہیں، ہم بھی بیان دے رہے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو مہاجرین کا ہے، افغان مہاجرین کا، یہ دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے. اور اگر ہمیں کچھ شکایتیں پیدا ہوئی ہیں تو ان شکایتوں کے ازالے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، نئے کہ آپ پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس کو زیر عتاب لے آئیں اور پھر اچھے الفاظ کے ساتھ اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے 40 سال بھی کسی کو مہمان رکھا ہے تو پھر اس کو ملک سے جانے کے لیے، گھر سے باہر رخصت کرنے کے لیے لات مار کر رخصت کریں تو میرے خیال میں ساری مہمانداری تو چلی گئی پھر. تو ہمارے کچھ اقدار ہوتے ہیں، کچھ ہمارے، اور میں تو اس حوالے سے یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیوں انسانی حقوق کی دنیا خاموش اور گنگی ہو گئی ہے. نہ فلسطین کے اوپر ان کی زبان کھل رہی ہے، نہ دنیا کے این جی اوز بات کر رہے ہیں، آج گنگ ہو گئے ہیں سارے. جب امریکہ ظلم کرتا ہے تو سارے این جی اوز خاموش ہو جاتے ہیں. ہم ایک جملہ نکالتے ہیں یہاں کسی تقریر میں، ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے، اوہ یہ تو انہوں نے بڑا آتنکواد کر دیا، بڑی کوئی کیا کہہ دیا انہوں نے جی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہمارے لیے جرم ہیں؟ کیا ان کے لیے جرم نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں سنجیدہ انداز کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کے تحت یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا. افغانستان افغانوں کا ہے، افغان کے مہاجرین نے بالآخر جانا ہے، بالآخر جانا ہے. تو جب جانا ہی ہے اور وہ اس طرح کی ہجرت نہیں کیے ہوئے کہ ان کے وہاں پر اپنی جائیدادوں سے تعلق کٹ گیا، ورنہ ہجرت سے تو تعلق کٹ جاتا ہے اپنے ملک کے آپ کے املاک کے ساتھ جی. جس طرح مکہ مکرمہ کے مہاجر گئے مدینہ منورہ میں تو مکہ کی جائیدادیں ختم کر دی انہوں نے جی، ان کو قرآن کریم میں فقراء کہا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں دو طرفہ بنیادوں کے اوپر سنجیدہ انداز کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تھی. ورنہ افغانستان پاکستان کے اگر تعلقات میں کشیدگی آتی ہے تو پھر یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ جس کی تکمیل ہوگی دونوں ملکوں کے حق میں کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کچھ فیکٹس دیے ہیں اس حوالے سے پرائم منسٹر آفس نے جی. اس میں انہوں نے بتایا کہ جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے 2021 سے 40% ٹیررزم کے انسیڈنٹس کا اضافہ ہوا پاکستان میں، اور 500 ٹائمز جو سوسائڈ اٹیکس ہیں ان کی ریشو بڑھی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے فروری 2021 سے لے کے فورٹ نائٹلی رپورٹ، یعنی ہر 15 دن بعد ہم ان کو رپورٹ دیتے تھے. ریسنٹلی ایک انہوں نے وزٹ کا ذکر کیا، ریسنٹلی نہیں تھوڑا پہلے 2022 میں، جس میں DJISI بھی تھے، اور ان کو بتایا کہ یا تحریک طالبان پاکستان کو پک کریں یا پاکستان کو. پھر ان کے جو بعد میں ایکشنز تھے اور جس طرح کی اسٹیٹمنٹس تھیں اس میں اپیرنٹلی پاکستان نظر انداز ہوا. نہیں، مجھے تو خود یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ افغانستان کی حکومت نے جو امارت اسلامیہ ہے اس نے علماء سے فتویٰ لے لیا ہے اور پاکستان کے اندر جو بھی کوئی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو جہاد کہنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کو جنگ قرار دے دیا ہے جی. یہ تو انہوں نے مجھے بتایا جی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے بتایا مجھے جی. اچھا، یہ ایک میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ یہ فیصلہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا نہیں ہو سکتا، بیہائنڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. جو لوگ اس فیصلے میں ہیں اور جو لوگ آپ کو آپ کے ساتھ بھی ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، تو جب بات ہوتی ہے تو آپ انہیں کیا بتاتے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں؟ ہم تو یہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دو طرفہ ایک کمیشن ہونا چاہیے، جہاں پر دو طرفہ معاملات ہیں ان کو وہ دو طرفہ کمیشن ہی جو ہے اس کو ڈسکس کرے اور ان کا حل نکالے. اگر ایک طرفہ فیصلے وہ کریں گے، ایک طرفہ فیصلے ہم کریں گے تو تعلقات میں کشیدگی آئے گی، اور نہ افغانستان اس وقت اس کا متحمل ہے، نہ پاکستان اس کا متحمل ہے. ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ ہم ایک دو طرفہ کمیشن قائم کر کے جہاں پر متنازع معاملات